کہ ہم اپنی حاجتوں میں وسیلہ بنائیں امام رضا علیہ السلام کو اور آپ کی بیان کی ہوئی نماز کو۔ فرماتے ہیں کہ جس کو غم و اندوہ بہت زیادہ ہو، خدا کی بارگاہ میں حاجت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ امام وسیلہ ہیں سفر میں حفاظت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے سفر میں حفاظت کے لیے خدا کو اپنے جد امام رضا کا واسطہ دے کے آگے بڑھتے۔ تو میری تمام سے تمام سفر کرنے والوں سے کہ گھر سے نکلتے ہوئے السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا 8ویں امام کو یاد کر کے پھر نکلا کر۔ اب سارے بھی کام کریں، ہر امام کو یاد کریں، درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں، علم کے سائے میں چلیں، سب کام اپنے مقام پر معتبر، مگر معصومین کی بارگاہ میں جو خاص شخصیت وسیلے سفر کے لیے وہ ہے امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی۔ اور جو دعائیں سفر ہم پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، امام علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ارشاد فرمایا کہ جب تم کو کوئی نعمت خدا کی بارگاہ سے عطا ہو تب بھی پڑھا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا، بے عیب ہے وہ ذات جس نے اس نعمت کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو اس نعمت پر قادر نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ معروف کرخی کے پاس جب پلٹ کر مامون رشید واپس آیا تو معروف کو بلوایا گیا۔ معروف تم نے اچھا نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ کہ تم سے کہا تھا کہ امام سے لکھوا کے دینا، تم نے اپنا ہی لکھ کے دے دیا۔ تو کہنے لگے معروف کہ اگر غلام کے نام سے کام نکل جاتا ہو تو پھر مولا کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو امام کی بارگاہ مقدس سے جو عطاؤں کا انداز ہے ان میں وسیلہ کا عنوان بھی اور آئیے علم بانٹنے والی کیفیت۔ عجیب لوگ ہیں مسلمان آج کے، عجیب لوگ ہیں۔ ہارون رشید یاد ہے، موسی کاظم یاد نہیں ہے، مامون رشید یاد ہے، لیکن یاد نہیں ہے امام رضا علیہ السلام کا بڑا علم دوست تھا، بڑے مناظرے کرتا تھا۔ علم دوست ہونا اور ہے اور محب آل محمد ہونا اور ہے۔ اور صدقہ افضل ہے جو پانی بھرتا ہے امام کے گھر کا اس بادشاہ کے مقابلے پر۔ ایک دن عباسی خلفاء کے 7ویں خلیفہ تھے مامون الرشید، امام سے پوچھا آپ کے جد بزرگوار قسیم الجنت والنار کیسے ہوئے؟ عجیب بات ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر آپ کی خدمت میں امام کے اتنے مناظرے ہیں اور اتنے عمدہ ترین امام کی بارگاہ سے جوابات ہیں سوالات کے حوالوں سے، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، خطبہ توحیدیہ، مسئلہ مناظروں کا ہو انبیاء کی تنزیہ کے اعتبار سے، تطہیر انبیاء کے اعتبار سے، یا امام علیہ السلام کے الفاظ گرامی قدر اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کے لیے، یا امام کے الفاظ خود لفظ امام کی وضاحت کے لیے، کتنا بیان کیا جائے، سلسلہ پورا موجود ہے۔ اور پھر سب کو کہاں یاد ہوگا طب امام رضا علیہ السلام، 8ویں امام کے اسم گرامی سے مخصوص ہے، حالانکہ 7ویں امام وسیلہ شفا ہے، مگر طب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی چلی۔ امام نے خط کا جواب لکھا تھا مامون الرشید کے، اور امام نے اس خط کے جواب میں وہ تمام ترتیب کے اصول لکھے تھے جن کو کہا گیا کہ وہ خط کیا ہے کہ الذہبیہ، رسالۃ الذہبیہ۔ اگر امام کوئی جملہ عقیدے کا بیان کرے تو روایت بن جائے سلسلۃ الذہبیہ، اور اگر امام کوئی خط کا جواب لکھے تو خط کا جواب ہو جائے رسالۃ الذہبیہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں مامون رشید کہتا ہے امام سے کہ آپ کے جب کیسے ہو گئے؟ ایک طرف دوستی کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی علی کو ماننے والے ہیں، تو سوال بھی کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنا کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حب علی ایمان و بغضہ کفر۔ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے اور یہ عباسی خلیفہ، تو ان کے آباء و اجداد میں عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے۔ مامون نے کہا ہاں یہ تو ہم نے سنا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا حضور کا یہی فرمان سبب بنا کہ مولا علی علیہ السلام قسیم الجنت والنار قرار پائے۔ کیا مطلب؟ جنت میں کون جائے گا؟
کا مومن. اور مومن کون؟ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے. تو اگر کوئی مومن ہے تو علی کی محبت کی بنیاد پر مومن ہے، اور ایمان جنت میں لے جائے گا تو علی کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اور اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے تو کافر ہے، اور اس کا یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا. تو خالی میرا مولا قسیم الجنہ نہیں، قسیم النار بھی ہے. اب یہاں روایت کا تتمہ بعض علماء نے اسلام لکھا کہ مامون نے کہا خدا آپ کے بعد مجھے زندہ نہ رکھے، کہ وہی جو لولا علی اللہ حلق، خدا مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں. کتاب کشف الغمہ کا روایت. بعض نے کچھ وضاحت کی کہ جب امام پلٹ کے واپس آئے تو امام کے کسی چاہنے والے نے امام سے پوچھا، مولا آج تو آپ نے کمال کا جواب دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کمال کا جواب دیا، انہیں کیا پتا کہ مولا کے کمال کسے کہتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں مولا نے بڑا کمال کیا، در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا. یہ کمال نہیں تھا، یہ تو وقت کی ضرورت تھی. بھلا معصوم کا کمال تم کیا سمجھ سکو گے؟ عقل بھی مختصر ہے، علم بھی ناقص ہے، برداشت کہاں تمہارے اندر؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال. امام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، یہ تو مامون سے ہم نے مختصر بات کی، ورنہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ روز قیامت میرا جد امیر المومنین اس طرح سے مقایسہ کریں گے کہ جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے، اور مومن کے معرفت میں یہ میرا ہے. اس طرح مقایسہ کریں گے، تقسیم فرمائیں گے. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کتنا فیض، کتنا لطف و کرم تقسیم کیا گیا. اللہ اکبر، کہ انسان تصور کرے کہ مولا کی بارگاہ سے علم بھی اور عمل بھی. روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ مت چھوڑو عمل صالح کو آل محمد کی محبت پر تکیہ کرتے ہوئے. لا تدعوا العمل الصالح اتکالا علی حب آل محمد. اور نہ چھوڑو آل محمد کی محبت کو عمل صالح پہ تکیہ کرتے ہوئے. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ساتھ چلو، آل محمد کی محبت بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آل محمد کی محبت ہو عمل صالح نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ عمل صالح ہو اور آل محمد کی محبت نہ ہو. امام رضا کس انداز سے سمجھا رہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادموں میں سے ایک خادم کچھ پھل کھا رہا تھا، لیکن ایک پھل اٹھا کر اسے ختم کیے بغیر دوسرا اٹھا لیتا تھا. جیسے کبھی کبھی ہم بھی کرتے ہیں، وہ ایک آپ نے ایک بائٹ لی ایک پھل سے، اس کو رکھ دیا، ایک اور اٹھا لیا، اسے ایک بائٹ لی، اسے چھوڑ دیا. امام نے اس کے اس عمل کو مشاہدہ کیا، ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اگر تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان پھلوں کی، تو ایسے ضرورت مند موجود ہیں ان کو کھلا دو. یعنی انسان نعمت پروردگار پر توجہ تو کرے. امام کی بارگاہ مقدس یہ تمام ذمہ داریاں کہ کس طریقے سے امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اسراف سے بچنے کا راستہ بتایا، نعمت پروردگار کے شکریہ کا طریقہ بتایا، کس انداز سے میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے نجات کے راستے کو آسان کیا، اور امام رضا علیہ السلام کی روزے کا زیارت کا ثواب کتنا بیان کیا گیا. اللہ اکبر، دل کھینچا چلا جاتا ہے. کون؟ السلام علیکم یا غریب الغرباء، کہ دل چاہتا ہے کہ امام کے روزے پر پہنچیں اور اپنے نگاہوں سے امام کے روزے کی زیارت کریں، اپنی زبان سے امام کی خدمت میں سلام پیش کر سکیں. کس طرح سلام پیش کریں کہ اے غریب الغرباء، اے معین الضعفاء والفقراء. امام کی بارگاہ مقدس سے کل بھی کچھ باتیں بیان کی تھیں اور کچھ باتیں آج بیان کرنا مقصود ہیں، جن میں سے کل ہم نے امام علیہ السلام کا درود بیان کیا تھا اور امام علیہ السلام کی ایک حاجت کی نماز بیان کی تھی، اور آج ایک اور نماز حاجت امام رضا علیہ السلام کی.